بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی غریب کی آہ۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے اور مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی۔ ہمارے کتوں نے لاجواب کارنامے کیے تھے۔ انہوں نے صرف گیدڑوں، خرگوشوں وغیرہ کو ہی نہیں مارا تھا، بلکہ بعض لوگوں کے ایسے مسئلے بھی حل کیے تھے جن کے آگے انسان بے بس ہو گئے تھے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے کتوں نے قومی سطح کا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اگر آج ہوتے تو اپنی ایک سیاسی پارٹی بنا لیتے اور کتوں کے حقوق اور وقار کی بحالی کے لیے جدوجہد کرتے۔ آوارہ کتوں کو اکٹھا کر کے اتنا بھونکتے کہ حکومت الیکشن کے بغیر ہی بھاگ جاتی۔ ہمارے کتے عقل مند اور مخلص تھے اور ان میں جذبہ ایثار تھا۔ ہمیں وہ اپنا وفادار دوست سمجھتے تھے اور ہم ان کی رکھوالی کرتے تھے۔ اگر آج ہوتے تو کشمیر کا مسئلہ تو شاید نہ حل کر سکتے، لیکن مشک پر ان چوروں کے گھروں میں جا کر انہیں پکڑ لاتے جنہیں پولیس نہیں پکڑنا چاہتی۔ ان میں صرف ایک خرابی تھی، وہ یہ کہ ان کے درمیان کوئی کتیا آ جاتی تو ان کی حالت ان سیاسی لیڈروں جیسی ہو جاتی تھی جن کے درمیان کرسی آ جاتی ہے۔ کتیا اور کرسی میں کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں، دونوں کی چار چار ٹانگیں ہوتی ہیں۔ کتیا کو دیکھ کر ہمارے کتے ایک دوسرے کو گھورنے اور غرانے لگتے، اور جب دھماکہ خیز تقریر شروع کرتے تو گاؤں کے عام سے کتے گاؤں سے بھاگ جاتے تھے۔ گیدڑوں کے ساتھ ہمارے کتوں کی خاندانی دشمنی تھی۔ گیدڑ یقیناً کہتے ہوں گے کہ گیدڑ کی ایک دن کی زندگی کتے کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، کیونکہ کسی گیدڑ کے گلے میں پٹا اور زنجیر نہیں ہوتی اور گیدڑ لیڈروں کی طرح دم دبا کر بھاگنے میں آزاد ہوتا ہے۔ آج کل ملک اور معاشرے کی اخلاقی حالت دیکھتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ اچھا ہوا ہمارے کتے اسی دور میں پیدا ہوئے اور اسی دور میں مر گئے تھے۔ آج ہوتے تو ان کی اخلاقی حالت بہت بری ہوتی۔ پاپ اور ڈسکو گانے سن سن کر وہ بھونکنے کی صورتحال بھول جاتے اور کڑتے رہتے کہ کتیاں کتنی بے حیا ہو گئی ہیں۔ میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ بڑھاپے میں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ بات کیا شروع کی تھی اور زبان کیا کہہ رہی ہے۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ میں بولنا بند کر دیتا ہوں، پھر بھی زبان چلتی رہتی ہے، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ کہنا ہوتا ہے تو زبان چلتی ہی نہیں، دھکا لگانا پڑتا ہے۔ لیکن کوئی پرانا واقعہ یاد آ جاتا ہے تو پھر میں پھر سے جوان ہو جاتا ہوں، اور دماغ جسے بڑھاپا کبھی کا کالعدم قرار دے چکا ہے کام کرنے لگتا ہے۔ ایک واقعہ اچانک یاد آ گیا ہے اور میرے جسم میں خون دوڑنے لگا ہے۔ یہ ہمارے کتوں کا ایک اور کارنامہ تھا۔ میں آپ کو ایک بات صاف الفاظ میں بتا دیتا ہوں، ہمارے کتوں نے کبھی کوئی کارنامہ دیدہ دانستہ نہیں کیا تھا۔ وہ بقائمی ہوش و حواس صرف شکار کھیلتے تھے۔ اس دوران کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تھا جسے ہم کتوں کا کارنامہ کہتے تھے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب میرے گلے میں ازدواجی پٹا پڑ چکا تھا۔ 5-6 مہینے ہو گئے، لیکن پٹے کی زنجیر ابھی کتوں کے ہاتھ میں تھی۔ میری ماں نے میری بیوی کو پہلے روز ہی اپنے ساتھ ملا لیا اور میرے خلاف محاذ قائم کر لیا تھا۔ اس محاذ کے اغراض و مقاصد میں سر فہرست یہ تھا کہ میرے کتے کو گھر سے نکالا جائے اور اس کی جگہ مجھے گھر میں باندھ لیا جائے۔ میں شکار کا شیدائی نہ ہوتا تو بھی ماں مجھے گاؤں سے باہر قدم نہ رکھنے دیتی۔ میں دور کے ایک قصبے میں اسکول جایا کرتا تھا، اور جب واپس آتا تو ماں گاؤں سے باہر میرے انتظار میں کھڑی ہوتی تھی، اور وہ ہر روز مجھے سر سے پاؤں تک اور ہر طرف سے چیک کرتی تھی کہ میرے جسم میں کہیں ڈینٹ تو نہیں پڑ گیا۔ وہ تو مجھے گھر میں ہی قید رکھنا چاہتی تھی۔ میرا قصور یہ تھا کہ میں اکلوتا بیٹا تھا۔ یہ تو والد صاحب کا کمال تھا کہ مجھے نظر بندی سے بچائے رکھتے اور میری ماں کی گھرکیاں اور دھمکیاں برداشت کرتے رہتے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ماں نے میرے والد صاحب کو کالعدم قرار دے کر مجھ پر مارشل لا لگا دیا تھا۔ آخر میرے نانا اور چچا نے مجھے نجات دلائی تھی۔ اس وقت ہم لوگ ریفرینڈم الیکشن وغیرہ جیسے الفاظ سے واقف نہیں تھے، ورنہ ماں مجھے اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے کوئی اور ہی چکر چلا دیتی۔ چکر تو اس نے چلائے تھے، لیکن وہ غیر سیاسی تھے۔ اس نے میرے گلے میں کالی ڈوری کے ساتھ 2 تعویذ چاندی کے خوشنما خولوں میں بند کر کے لٹکا رکھے تھے۔ یہ تعویذ اس نامی گرامی پیر کے تھے جسے میں مسلمان ہی نہیں سمجھتا تھا۔
کبھی کبھی ماں مجھے مٹی کے پیالے میں تھوڑا سا پانی پلاتی اور کہتی، شاہ جی کا دم کیا ہوا پانی ہے۔ یہ پانی میں صرف اس لیے پی لیا کرتا تھا کہ یہ میری ماں کا دیا ہوا ہوتا تھا، ورنہ میں یہ پانی بڑے سے بڑے لالچ میں آ کر بھی نہ پیتا جس میں شاہ جی کی پھونک ماری ہوئی ہوتی تھی۔ باخدا اس پانی سے چرس کی بدبو آتی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ ماں مجھے کدکڑے لگانے سے باز رکھنے اور گاؤں کی حدود سے باہر نہ نکلنے کے لیے یہ تعویذ پلاتی تھی۔ ان تعویذوں میں اگر اثر ہوتا تو میں آپ کو شکار اور آوارہ گردی کی یہ کہانیاں نہ سناتا، چار دیواری کے اندر ہی اپنے دن پورے کر جاتا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اثر تعویذوں میں نہیں، ماں کی دعاؤں میں ہوتا ہے۔ میں آج بھی ماں کی دعاؤں کا اثر محسوس کر رہا ہوں۔ نوجوانی میں شکار کے دوران بڑے خوفناک خطروں میں پھنسا تو ماں کی دعاؤں نے صحیح سلامت نکال لیا۔ محاورہ تو یہ ہے کہ کڑوی گولیوں پر چینی چڑھی ہوئی ہوتی ہے، جنہیں انگریزی میں شوگر کوٹڈ کہا جاتا ہے، لیکن ماں کی سخت کڑوی گالیوں میں دعاؤں کی مٹھاس ہوتی ہے۔ اب میری اولاد بھی ماں باپ بن چکی ہے، لیکن اپنی ماں پھر بھی یاد آتی ہے تو میں بچہ بن جاتا ہوں اور ذہن میں اپنی فریادیں سنائی دیتی ہیں، بے جی آؤ مجھے گالیوں میں لپٹی ہوئی دعائیں دے کر چلی جانا۔ ہاں، آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں کہ یہ شخص تو بہت بوڑھا ہو گیا ہے، کہانی سنانے کے بجائے بے پر کی اڑائے جا رہا ہے اور آپ کا وقت برباد کر رہا ہے۔ لیجئے کہانی سنا دیتا ہوں۔ ہمارا شکار کا یہ پروگرام معمول کے مطابق تھا، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ ماں معمول کے عین مطابق میرے لیے پراٹھے بھی پکا رہی تھی اور مجھے اور میرے والد صاحب کو بھی کوس رہی تھی۔ والد صاحب معمول کے مطابق مسکرا رہے تھے مگر ہنسنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ ماں ان کی طرف دیکھتی تو وہ مسکراہٹ پی جاتے تھے۔ میری ماں کی بہو جو 4-5 مہینوں سے میری بیوی تھی، اپنی ناکامی پر نادم سی تھی۔ اب آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ میری بیوی کی ندامت کیا تھی۔ سیدھی سادی دیہاتی لڑکی تھی۔ میری ماں نے مجھے گھر میں نظر بند رکھنے کے لیے میری بیوی کو یہ ڈھنگ سکھایا تھا کہ جس روز اسے پتہ چلا کہ میں کل لڑکوں کے ساتھ شکار پر جا رہا ہوں تو وہ بن ٹھن کر مجھے اپنے حسن و جوانی اور ناز و انداز کا اسیر بنا لیا کرے۔ اس رات بھی اس نے وہ عطر گلاب ضرورت سے زیادہ اپنے آپ پر انڈیل لیا تھا جو میں اس کے لیے راول پنڈی سے لایا تھا۔ اس کے علاوہ وہ جس قدر بناؤ سنگھار کر سکتی تھی وہ اس نے کیا، اور فلمیں دیکھے بغیر اس نے ہیر رانجھے اور سوہنی مہیوال والے مکالمے بولے تھے، اور رات کو ہر طریقہ واردات آزمایا تھا کہ میں رات بہت دیر تک جاگتا رہوں اور صبح بہت دیر سے اٹھوں، لیکن میں ایمان فروش نہیں تھا، اس لیے وہ میرے کردار اور نظریات کی تخریب کاری میں کامیاب نہ ہو سکی۔ دیر تک جاگتے رہنے کے باوجود منہ اندھیرے میری آنکھ کھل گئی، بلکہ اپنے مرغ کو میں نے جگایا کہ وہ بانگے دے۔ اس روز ہمارے ساتھ 11 یا 12 کتے اور اتنے ہی لڑکے تھے، اور اس روز ہمارا ارادہ اس طرف جانے کا تھا جس طرف ہم پہلے کبھی نہیں گئے تھے۔ کتوں کو ہم نے کھلا چھوڑ دیا، وہ اپنے آپ ہی کسی چیز کو دیکھ کر دوڑ پڑتے اور واپس آ جاتے تھے۔ ہمیں ایک نئی جگہ کا سراغ ملا تھا جو بالکل ویران علاقہ تھا، وہاں چوڑے کھڈ وغیرہ بنائے گئے تھے۔ ہم اس امید پر ادھر جا رہے تھے کہ وہاں سے اور گو ملیں گے اور ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا بھی مل جائے۔ میں نے آپ کو پہلی کہانیوں میں سنایا ہے کہ اس زمانے میں ہمارے علاقے میں کہیں کہیں بھیڑیوں کا جوڑا نظر آتا تھا۔ بھیڑیے ایسے ویرانوں میں ہوتے تھے جہاں سے انسانوں اور کتوں کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ یوں بھی ہوتا تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ فلاں جگہ ایک بھیڑیا دیکھا گیا ہے تو لوگ ادھر سے گزرنا چھوڑ دیتے تھے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں تھے، ہم ادھر سے گزرا کرتے تھے جدھر سے گزرنے سے ہمیں منع کیا جاتا تھا یا پھر جدھر سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ ہم اپنے علاقے کے نشیب و فراز سے گزرتے، گھاٹیاں اترتے اور چڑھتے جا رہے تھے، سنی سنائی سنسنی خیز کہانیاں سنتے اور سناتے جا رہے تھے۔ آگے بالکل ہی کٹی پھٹی زمین آ گئی، اس میں سے ایک برساتی نالا گزرتا تھا جس میں ان دنوں پانی نہیں تھا، کہیں کہیں کچھ پانی رکا ہوا نظر آتا تھا۔ اس نالے کی وجہ سے دونوں طرف کی زمین میں نمی زیادہ تھی، اس لیے وہاں ہری جھاڑیوں اور ہرے سرکنڈوں کا جنگل تھا۔ اس کے ارد گرد مٹی کی دیواریں یا دندیاں کھڑی ہوئی تھیں، وہاں ککر اور شیشم کے درخت بھی تھے۔ یہ جگہ عام گزرگاہ نہیں تھی۔ ہمارے کتوں نے ایک جگہ پانی دیکھا تو سب پانی پینے لگے اور نالے سے گزرنے لگے۔ وہاں سبزہ زیادہ تھا،
ہرے سرکنڈوں کے علاوہ وہاں جو گھاس تھی وہ بھی اونچی تھی۔ ان سرکنڈوں اور گھاس میں قدآور آدمی چھپ جاتا تھا۔ اس سبزے کے پیچھے اونچی دندی تھی۔ کتے پانی پی کر ہمارے پیچھے آ گئے۔ 20-25 قدم دور ایک نیولا نظر آیا جسے ایک کتے نے دیکھ لیا اور اس کی طرف دوڑ پڑا۔ دوسرے کتے بھی اس کے پیچھے دوڑے۔ ہم نالے کے اگلے کنارے پر چڑھ گئے تھے۔ نیولا سرکنڈوں اور گھاس میں چلا گیا اور کتے بھی اس کے پیچھے چلے گئے۔ نیولا چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، اسے کتے سرکنڈوں میں نہیں پکڑ سکتے تھے، لیکن ہمارے کتے اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں تھے۔ سرکنڈوں کے زور زور سے ہلنے اور کتوں کے بھونکنے اور غرانے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ نیولے کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ پھر وہ کچھ اور طریقے سے بھونکنے اور غرانے لگے۔ سرکنڈوں میں سے ایک پگڑی اوپر اٹھی اور ایک طرف کو دوڑنے لگی۔ وہ سر نظر نہیں آتا تھا جس پر یہ پگڑی رکھی ہوئی تھی۔ ہم سے دور جا کر پگڑی سرکنڈوں اور گھاس سے نکلی تو پگڑی والا نظر آنے لگا، لیکن اس کا چہرہ ہماری طرف نہیں تھا۔ وہ دوڑتا جا رہا تھا اور دندی میں غائب ہو گیا۔ وہاں سے گھاٹی اوپر جاتی تھی۔ کوئی کتا اس کے پیچھے نہ گیا۔ کسی بھی کتے کو اس کے ساتھ دلچسپی نہیں ہو سکتی تھی، نہ ہمیں اس کے ساتھ کوئی دلچسپی تھی۔ دلچسپی صرف اس صورت میں ہو سکتی تھی کہ وہ کسی کو قتل کر کے بھاگا ہوتا۔ 1-2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ہمیں اس کا فرار دلچسپ معلوم ہوا۔ وہ اس طرح کہ اس کے بھاگ جانے کے بعد ہمیں سرکنڈوں میں ایک عورت کی آواز سنائی دی، اوئے دورو دورو۔ وہ کتوں کو دھتکار رہی تھی۔ اگر کتوں نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ طے کرنا ہوتا تو وہ اسے اتنی مہلت نہ دیتے۔ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن ہمیں تسلی تھی کہ اس عورت اور ہمارے کتوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ وہ تو نیولے کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس ویرانے میں سرکنڈوں کے اندر کسی عورت کی موجودگی کچھ عجیب سی لگنے چاہیے تھی، لیکن ایک آدمی کو ہم نے انہی ہرے سرکنڈوں میں سے نکل بھاگتا دیکھ لیا تھا، اس لیے عورت کی موجودگی میں کوئی عجوبہ نہ رہا۔ وہ کتوں سے ڈرتی بھاگتی نہیں تھی۔ ہم وہاں رک گئے اور ذرا ہی دیر بعد عورت دوسری طرف سے نکلنے کے بجائے اس طرف نکلی جدھر ہم کھڑے تھے۔ وہ دیکھ نہیں سکی تھی کہ ادھر ہم کھڑے ہیں۔ وہ ہم سے ذرا دائیں طرف سرکنڈوں سے نکلی اور ہمیں دیکھ کر اس طرح ساکت اور جامد ہو گئی جیسے پتھر کا بت بن گئی ہو۔ آج آدھی صدی سے کچھ زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود مجھے وہ اپنے سامنے کھڑی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کا ایک ایک نقش دیکھ رہا ہوں۔ سر کے چند ایک بال اس کے ایک گال پر آ گئے تھے، وہ بھی یاد ہیں۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں تھی، اچھی شکل و صورت کی تھی۔ چہرے کا رنگ گورا تو نہیں تھا لیکن اچھا تھا۔ کپڑوں سے وہ امیر زمینداروں کی بیٹی لگتی تھی۔ عمر 25 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ تیرا مہیوال ادھر بھاگ گیا ہے، ہمارے ایک دوست نے اسے کہا۔ تم آہستہ آہستہ جاؤ۔ وہ یک لخت بیدار ہو گئی اور اپنے مہیوال سے زیادہ تیزی سے دوڑ پڑی۔ یہ کوئی معمہ نہیں تھا کہ وہ دونوں سرکنڈوں اور گھاس کے اندر کیوں اکٹھے ہوئے تھے۔ وہ سیاسی مذاکرات کے لیے تو وہاں نہیں آئے تھے، نہ وہ اپنے مابین عدم جارحیت کا معاہدہ کرنے آئے تھے، نہ وہ تخفیف اسلحہ کے لیے اعلیٰ سطح کی کانفرنس منعقد کر رہے تھے، اور یہ شملہ کانفرنس بھی نہیں تھی۔ ہم افسوس تو اس بات پر کر رہے تھے کہ یہ اچھا مرد تھا جو عورت کتوں کے درمیان چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ ہمارے ایک دوست نے اسے مہیوال کہا تھا، اس کے لیے یہی نام صحیح تھا۔ آپ سونی مہیوال کی داستان محبت سے تو واقف ہوں گے۔ مہیوال عجیب عاشق تھا کہ دریا کے پار بیٹھا رہتا اور سونی چناب جیسا بڑا دریا تیر کر پار جاتی اور اس سے ملتی تھی۔ اس نے سونی سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ تیرنا نہیں جانتا، اس میں دریا میں اترنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ سونی کو کیا ملا؟ کچا گھڑا اور ڈوب مری۔ اگر آج کے دور میں ہوتی تو تیراکی کے عالمی مقابلوں میں گولڈ میڈل لیتی اور پاکستان کا نام روشن کرتی۔ ایسا ہی مہیوال ہم نے دیکھا جو اپنی سونی کو کتوں اور کتوں والوں کے نرغے میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ہم سب دوست کچھ دیر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، سب پر سنجیدگی طاری ہو گئی تھی۔ ہمارے ایک تیز رفتار دوست نے، جسے ہم موٹر کہا کرتے تھے، فضول سی ایک بات کہہ دی اور خود ہی کہا لگایا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ سکوت اور سنجیدگی ٹوٹ گئی، جیسے فلم کٹ گئی تھی اور اچانک چل پڑی ہو۔ ایک طرف سے سرکنڈوں میں سے نیولا نکلا اور بڑا تیز دوڑا۔ کتے اس کے پیچھے پیچھے باہر آئے۔ نیولا اتنے زیادہ کتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن نیولا بڑا ہی پھرتیلا جانور ہوتا ہے۔ یہ سانپ سے لڑنے والا جانور ہے،
اگر یہ جانور پھرتیلا نہ ہوتا تو سانپ اس کی نسل کبھی کے ختم کر چکے ہوتے۔ کتے جب اس تک پہنچے تو وہ انتہائی تیز تیز دوڑتے لٹو کی طرح گھوما اور کتوں کی ٹانگوں میں سے ہوتا ہوا پیچھے کو چلا گیا۔ جتنی دیر میں کتے پیچھے مڑتے تھے اتنی دیر میں نیولا سرکنڈوں میں غائب ہو چکا تھا۔ ہم وہ گھاٹی چڑھ کر اوپر، جس سے پہلے مہیوال اور اس کے بعد سوہنی اوپر گئے تھے، اوپر گئے تو دور دور تک اپنا علاقہ نظر آ رہا تھا۔ ایک طرف 40-50 گھروں کا ایک گاؤں تھا۔ سوہنی مہیوال شاید اسی گاؤں کی رہنے والے تھے۔ قریب یہی گاؤں تھا۔ ہم نے دوسری طرف جانا تھا۔ وہ علاقہ 2-2.5 میل دور سے شروع ہوتا تھا۔ سورج سامنے والی پہاڑیوں سے اوپر آ گیا تھا۔ یہ وہ پہاڑیاں ہیں جو جہلم سے راولپنڈی کی طرف جاتے راستے میں آتی ہیں۔ ہم چلتے گئے اور تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک گھاٹی اتر کر اس جگہ میں داخل ہو گئے جو ہماری منزل تھی۔ جوں جوں ہم آگے بڑھتے جاتے تھے ہمیں یقین ہوتا جاتا تھا کہ ہم ایک وسیع و عریض قلعے میں آ گئے ہیں۔ دائیں بائیں مٹی کی اونچی دیواریں کھڑی تھیں اور ہر طرف کئی شکلوں کے چھوٹے بڑے ٹیلے بکھرے ہوئے تھے۔ زیادہ تر درخت پھلاہی کے تھے۔ بڑ کے درخت بھی تھے جن پر گدھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جگہ دیکھ کر دل پر خوف سا طاری ہوتا تھا۔ ہم سب کو امید تھی کہ یہاں بھیڑیے ضرور ہوں گے۔ ہم اور آگے گئے تو ہمیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ہمارے کتوں نے رک کر کان کھڑے کر دیے۔ پھر اچانک ہی جیسے اگلے منظر سے پردہ اٹھ گیا ہو۔ تقریباً 200 گز دور 2 گیدڑ بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ وہاں چٹان سی تھی جو دائیں سے بائیں تک گئی ہوئی تھی۔ جہاں یہ ختم ہوتی تھی وہاں سے گیدڑ سامنے آئے تھے۔ ان کے پیچھے 3 کتے دوڑتے دکھائی دیے۔ آگے زمین گہرائی میں چلی گئی تھی۔ گیدڑ اور کتے اس میں چلے گئے اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ان کے پیچھے ایک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا چٹان کے عقب سے نکلا اور گہرائی میں چلا گیا۔ ہمارے کتے کھلے پھر رہے تھے۔ انہوں نے گیدڑوں کو دیکھ لیا تھا اور سب کے سب کتے دوڑ پڑے تھے۔ ہم جانتے تھے کہ کتے غصے میں گئے ہیں کہ یہ کون سے کتے ہیں جو ان کے شکار کے پیچھے جا رہے ہیں۔ وہ گیدڑوں وغیرہ کو تو صرف اپنا شکار سمجھا کرتے تھے۔ وہ اجارہ داری کا دعویٰ کرتے تھے۔ ہم یہ دیکھ کر ان کے پیچھے دوڑ پڑے کہ وہ کوئی اجنبی شکاری تھا۔ ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ ہمارے کتے کسی اور کا شکار خراب کریں۔ فاصلہ تو زیادہ نہیں تھا لیکن زمین ایسی تھی کہ ہم وہاں تک فوراً نہیں پہنچ سکتے تھے۔ دور سے ہی ہمیں کتوں کے مارکے کا شور سنائی دینے لگا۔ ہم جانتے تھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہوگا۔ ہونا یہی تھا کہ ہمارے کتوں نے ان 3 کتوں پر حملہ کر دینا تھا، لیکن ہم وہاں پہنچے تو کچھ اور ہی منظر بنا ہوا تھا۔ ان 3 کتوں کا مالک گھوڑے سے اترا ہوا اور ہمارے کتوں کے گھیرے میں آیا ہوا تھا۔ ہمارے 3-4 کتے اس کے کتوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس کے کتے بھی بڑی اچھی نسل کے لڑاکے کتے تھے۔ ان کا مالک ہمارے کتوں کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتا تھا تو کتے اس پر حملہ کرتے تھے۔ گیدڑ تو درمیان سے نکل گیا تھا اور ہمارے کتوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ان کا شکار ان 3 کتوں نے بھگا دیا ہے۔ ہم ابھی دور تھے۔ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، تماشا دیکھتے ہیں۔ وہ شہ سوار بھی ہمیں نہیں دیکھ سکا تھا، نہ اسے ادھر ادھر دیکھنے کا ہوش تھا۔ اس نے اپنے کتوں کو چھڑانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس کے ہاتھ میں چمڑے کا جو ہنٹر تھا وہ گھما گھما کر ہمارے کتوں کو مارنا شروع کر دیا۔ ہمارے کتے ان لوگوں جیسے نہیں تھے جو کرائے پر جلسوں اور جلوسوں میں شامل ہوتے ہیں اور لاٹھی چارج ہوتے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بڑے جذبے والے کتے تھے۔ ہنٹر جب ان کے لیڈر بولی کو لگا تو اس نے اس آدمی پر حملہ کر دیا۔ بولی کی کچھ کہانیاں میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ وہ بڑا خوددار اور غیرت مند کتا تھا۔ گاؤں میں کوئی کتا گاؤں کی کسی کتیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس خونخوار کتے نے جب اس آدمی پر حملہ کیا تو دوسرے کتوں نے اس کی پیروی میں اس آدمی کو گھیر لیا۔ اب ہمیں پریشانی ہوئی کہ معاملہ سنگین ہو گیا ہے۔ ہم آگے بڑھے۔ فاصلہ خاصا تھا۔ وہ آدمی پیچھے ہٹتے گر پڑا تھا اور کتے اس کا برا حال کر رہے تھے۔ اس نے کتے تو رکھے ہوئے تھے لیکن کتوں کی نفسیات سے اسے اتنی بھی واقفیت نہیں تھی کہ کتے کو جتنا مارو وہ اتنا ہی زیادہ بھڑکتا اور خون خاری سے حملہ کرتا ہے۔ یہ گلیوں میں پھرنے والے آوارہ کتے تو نہیں تھے جو ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے اپنے کتے بھاگ گئے تھے۔ وہ 3 گنا زیادہ تعداد کے کتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ خوش قسمت صرف گیدڑ تھا جو خیریت سے نکل گیا تھا۔